السلام علیکم. پروگرام صحافتی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں عاصمہ نواز. آپ جانتے ہی ہیں کہ صحافتی بیٹھک میں میرے ساتھ اسلام آباد کے سینئر صحافی حضرات موجود ہوتے ہیں جو کہ اسلام آباد کے علاوہ پورے نیشنل لیول کی خبریں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ندیم چودھری صاحب, فیصل حکیم صاحب اور امجد قریشی صاحب. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. بہت مصروفیت سے ابھی آپ پارلیمنٹ سے آ رہے ہیں, ریڈ زون کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم مستقل اکتوبر کے آغاز سے اس پہ پروگرام کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ کس طرح اسلام آباد کے شہری جو ہے وہ ایک عذاب کا بھی شکار ہے. اسلام آباد بند ہو رہا ہے, احتجاج کی کال ہوتی ہے لیکن احتجاج ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ایک طرح سے, لیکن لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں. بات کا آغاز کروں گی. فیصل حکیم ہمارے ساتھ آج پہلی بار سیٹنگ میں آئے ہیں. سر, مسودہ جو ہے ایک سننے میں آ رہا ہے اور آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بحث چل رہی ہے. مولانا صاحب کی طرف سے کبھی ہاں کبھی نہ کا سلسلہ ہے. یہ ہاں نہ کب تک چلے گی اور کب دلہن جو ہے وہ ایگری ہوگی اور لوگوں کی جان چھوٹے گی, رخصتی ہوگی؟ دیکھیں, جو مسودے کی بات ہے اس میں کافی نکات پہ اتفاق ہو چکا ہے اور تین پارٹیاں تو بالکل راضی ہیں, جس میں دونوں حکمران جماعتیں شامل ہیں اور اس کے ساتھ جے یو آئی بھی کافی نکات پر اتفاق کر چکی ہے اور اس کا اظہار جو ہے وہ جے یو آئی کے کچھ جو رہنما ہیں وہ کر بھی چکے ہیں. اور وہ جو ان کی بات تھی کہ آئینی عدالت علیحدہ نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی حکومت نے جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹی ہے اور آئینی بینچ پر بات آ گئی ہے. جہاں تک بات ہے اس کے منظور ہونے کی, تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس حوالے سے کافی آپ نے دیکھا کہ متحرک رہے ہیں اور انہوں نے مختلف جو ملاقاتیں کیں, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ 25 اکتوبر سے پہلے یہ جو مسودہ ہے یہ پارلیمنٹ سے منظور کرایا جائے گا. اور آپ بھی جو آج ان کا بات چل رہی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ آخری ویکینڈ ہے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو اور اس پر جو ہے وہ ہم اپنی سیاسی طاقت سے یہ مسودہ جو ہے وہ منظور کروائیں گے. تو ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں لگتا یہی ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں یہ مسودہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے گا. اس وقت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور اس میں مسودے کی منظوری اور عین ممکن ہے کہ کل سینٹ میں اور پرسوں قومی اسمبلی میں یا کل ہی قومی اسمبلی میں بھی پیش کر دیا جائے. اور حکومت کے پاس اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ پوری ہے. ٹھیک. سر, آپ کی ڈیوٹیز بڑی, ابھی بھی آپ کہتے کہ صبح 11 بجے پہنچنا ہے اور اجلاس کے وقت کی تعین نہیں ہوتا تھا, کبھی صبح کبھی شام. پی ٹی آئی کا جو ایک بیان تھا, جو ایک تحفظات تھے, وہ کیا اسی طرح موجود رہیں گے جس طرح سر نے کہا کہ ابھی 2 دن میں تو مسودے والا جو ہے وہ فیصلہ کبھی آر اور پار ہو جائے گا؟ پی ٹی آئی کا کیا ری ایکشن آپ دیکھتے ہیں؟ جو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, شدید ہو سکتا ہے یا خاموشی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی اس سے قبل بھی رد عمل دے چکی ہے اور آپ نے دیکھا جو اجلاس ہوا اسلام آباد کے اندر, اس کے اندر انہوں نے دھرنے کی کال دی, پھر واپس لے لی. اور ابھی بھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے, پی ٹی آئی ظاہر ہے اپنا رد عمل تو کرے گی, فیس سیونگ ان کو چاہیے. فیس سیونگ کے لیے انہوں نے رد عمل دینا ہے, احتجاج بھی کریں گے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا اسلام آباد کا کہ اسلام آباد ایک میسور شہر ہو گیا ہے اور یہاں کے رہنے والے اس وقت اتنی سٹریس میں ہیں اور اس کا ماحول, یہاں کے پڑھنے والے بچے, ان کے اتنے مسائل ہو گئے ہیں کہ عام آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. آج بھی جو فیڈرل بورڈ ہے اس نے اپنا جو پیپر ہو رہے تھے ان کو منسوخ کر دیا صرف اس وجہ سے کہ آج دوبارہ انہوں نے کال دی تھی کہ ہم مظاہرے کریں گے. تو یہ جو صورتحال ہے اور روڈ کا بند ہونا, ایک طرف سے روڈ بند ہوتی ہے دوسری طرف سے روڈ کھلتی ہے, تو اسلام آباد کے شہری جو ہیں اس کشمکش میں وہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوگا کیا. دوسری جانب آپ نے بات کی پارلیمنٹ کی, تو پارلیمنٹ کے اندر ابھی بھی کابینہ کا اجلاس جاری تھا, تو اس کو کل آدھا ایجنڈا ہو گیا, باقی کل صبح پھر بلا لیا گیا. کابینہ کا اجلاس بھی صبح ہوگا, کل سینٹ کا اجلاس بھی ہوگا, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا. لیکن جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں, اگر الیکشن کمیشنر کی جانب سے کوئی اعلان ہو جاتا ہے, اس میں سیٹیں مل جاتی ہیں, تو پھر مولانا فضل الرحمان کدھر جائیں گے, یہ آپ سوچنے والی بات ہے, بڑا سوالیہ نشان ہے. ہاں, یہ چودھری صاحب آپ نے بات کی کہ قریشی صاحب, میں جواب آپ سے چاہوں گی کہ جس طرح بات ہوئی کہ بورڈ کے ایگزام جو ہے وہ کینسل ہو گئے, چلے وہ تو ہمارے پاس چانس ہے کہ دوبارہ بچے کر سکتے ہیں, لیکن جن بچوں کا کرمنل ریکارڈ آ گیا ہے, ایک وقوعہ جو ہے 2 دن سے ملک اس کا شکار ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ایک ہمیں شرمندگی کا بھی مظاہرہ نظر آ رہا ہے, تو جو ان کا کرمنل ریکارڈ ہو گیا ہے وہ طلباء کیا کریں گے؟ یعنی وہ سب جو انوالو تھے یا نہیں تھے, لیکن ان کی زندگی اور فیوچر کے بارے میں جو ہے والدین کیا کریں؟ دیکھیں, اس میں تو والدین کو بھی سوچنا چاہیے. سب کو معلوم ہے, بلکہ پولیس بھی جو مہم اس چیز میں کافی عرصے سے چلا رہی ہے اور یہ پرانی 20 سے چل رہی ہے کہ اگر اپنے آپ کو ایف آئی آر سے بچائیں, آپ کا ریکارڈ میں نام نہ آئے,
خیال کریں. قریش صاحب اب پنڈی میں کل جو وقوع ہوا ہے, اگر میں وہاں کالج میں موجود ہوں اور ایک اتنا بڑا ہجوم ہے اس میں مجھے شامل کر لیا جاتا ہے, شامل کر لیا جاتا ہے, لوگ پھر رہے ہیں, شامل کر لیا کیسے جاتا ہے؟ آپ لوگ وہاں سے اس جگہ سے ہٹ جائیں نا, شامل کیا نہیں جاتا. آپ لوگ جا رہے ہیں فوٹیج ہیں, ویڈیوز بنا کے ٹک ٹاک پہ لڑکوں نے ڈالی ہوئی ہے کہ میں یہاں پہ, یہ میں نے کل بھی دیکھی ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں, میں نے بس توڑ دی ہے, یہ مرغا بازی صرف کالج کے اندر نہیں ہے, باہر بھی نہیں, باہر وہ شروع ہوئے. لیکن فیصل صاحب ایک جماعت کے مطابق یہ جو انصاف کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے, وقوعے کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ ملی بھگت ہو کے ہو رہی ہے. دیکھیں اسما, جو انصاف کو دبانے والی بات ہے, ایسا کوئی واقعہ ہو تو وہ چھپ نہیں سکتا. اور آج تقریباً 6 دن ہو گئے ہیں میرے خیال ہے اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چل رہی ہے, اس میں کوئی بھی نام سامنے نہیں آیا, کوئی اس کے جو لوائقین ہیں وہ سامنے نہیں آئے, کوئی عزیز و اقارب کی طرف سے, اس بچی کی طرف سے, یا کوئی FIR کا اندراج یا کوئی میڈیکل. اس کے بعد ایک اور چیز بتا دوں, دباؤ کے تحت کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو پروٹیسٹ والا گروپ تھا نا, یہ مارچ میں بنایا گیا تھا پنجاب کالجز کے لیے. اچھا, اتنا پرانا ورکنگ چل رہی ہے, اتنی پرانی ورکنگ چل رہی ہے, یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے. اور جو ویڈیوز ہیں وہ بھی کچھ AI کی ویڈیوز بھی اس میں شامل ہیں, اس حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں. اب یہ تحقیقات ہوں گی تو سامنے آئے گا, لیکن ابھی تک تحقیقات. لیکن اس میں قریش صاحب ایک سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اتنا پرفیکشن کا دعویٰ کرتی ہیں, کوشش کرتی ہیں, تو ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ سامنے آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ایک المیہ آ جاتا ہے. اب اس کو ہم اس داغ کو دھونے کے لیے کیا نہیں, ایک دیکھیں الفاظ المیہ, دیکھیں المیہ گھڑا گیا ہے. المیہ وہ ہوتا ہے کچھ چیز ہو جائے جی. اب ایک چیز آپ سے پروپیگنڈا بنا کر ابھی وہ نظر تو آ رہی کہ ہو گیا, بتائیے مارچ سے پلاننگ چل رہی تھی, اچانک آپ پہ حملہ کر دیا جائے. اور سوشل میڈیا کو جو ہے نا ہمارا شتر بے مہار ہے, وہ جو آپ ڈال دیں, کوشش تو کی گئی تھی عام عوام کو. تو دیکھیں اب چودھری صاحب ہم بات کر رہے تھے وزیر اعلیٰ پہ, دیکھیں بات جب آتی ہے, انہوں نے بعد میں جو تھا تحقیقات کی ہیں, انہیں کچھ نہیں ملا ہے. وہ آ کے یہ بتائیں گے نا, ایک بندہ زبردستی پھر بھی سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے. انہیں اب یہ ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اس میں ہم پروگرامز بھی کر چکے ہیں, بعد بھی فائر وال سے جو ہے وہ لوگ عام عوام کو تو دیکھیں ڈاؤن لوڈنگ میں, آڈیو نوٹ پہ, اپنے کاموں میں, آن لائن بزنس میں پرابلم آ رہی ہے, لیکن جو اصل جڑ ہے وہ وہیں کی نہیں ہے, وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو پروگرام میں ذکر کیا تھا, کافی لوگوں نے میرے اس کو جملے کو بھی اٹھایا, جیسے میں اکثر پروگرام میں بھی کر دیتا ہوں, کہ اس ویوز نے نا پورا سسٹم فیوز کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اس دن پروگرام میں اینکر بھی یہ الفاظ سیم ذکر کر رہے تھے, اور اس پہ اچھی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں پھیلیں کہ ویوز کے چکر نے پورے سسٹم کو فیوز کر دیا ہے. ٹھیک ہے چودھری صاحب, جس طرح آپ نے بات کی کہ امتحانات کے حوالے سے, اور آپ شعبہ صحت اور شعبہ تعلیم کے حوالے سے خبریں دیتے رہتے ہیں, اب تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو یہ گائیڈ کر دیں کہ اگر اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ان کے پاس موجود ہے جہاں پہ آسانی سے جو رابطہ کیا جا سکے. دیکھیں اس حوالے سے تو ظاہر ہے کالجز کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. ہر کالج اپنا, انہوں نے ابھی بالخصوص اسلام آباد کے اندر تو بہت ہی زبردست قسم کا IT سسٹم آ گیا ہے تمام کالجز میں, تمام سکولز میں. تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کالجز کی جو یہ اس وقت ایشو چلا پورے پاکستان کے اندر, تو اس میں سب سے بڑی چیز جو اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے وہ جس طرح قریش صاحب نے کہا ویوز کا معاملہ, اصل معاملہ ٹرینڈ کا ہے. جو بھی بندہ دیکھتا ہے, ہاں جی ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, آپ نے اپنے ویوز لینے کے لیے وہ ٹرینڈ دیکھیں کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, اس ٹرینڈ پہ پھر وہ تمام لوگ اپنی ویڈیوز بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے کمنٹس بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ کا جو چکر ہے نا, اس کو دیکھنا ہوگا بالخصوص ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں, اور جس وقت تک خبر کی تصدیق نہ ہو اس خبر کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. اچھا فیصل صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ یہ مارچ سے لائن اپ ہو رہا تھا, یہ ایک پروسیس کے تحت چل رہا تھا, لیکن فائر وال بھی عرصے سے آ رہی ہے. تو پھر جب اتنی خبریں ایک صحافی نکال سکتا ہے تو پھر حکومت کیوں سوئی ہوئی ہے, وہ کنٹرول دیکھیں یہ احمد منصور صاحب ہیں اور کافی کریڈیبل صحافی ہیں وہ وفاقی دارالحکومت کے, اور انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا اور ساتھ اسکرین شاٹ بھی ہے. یہ پنجاب کالج اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کے نام سے گروپ بنا اور یہ کریٹ ہوا مارچ میں, اور اس کے ابھی تک فالوورز ہیں 8588. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی 1202 ویوز اس دن کے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پنجاب کالج کے خلاف جو ہے وہ اس وقت بنایا گیا پروٹیسٹ کے لیے, اور اس حوالے سے اکتوبر میں ایک فیک نیوز کو جواز بنا کر
یہ سارا سلسلہ شروع کیا گیا. یہ آج کا نہیں ہے بلکہ یہ پلاننگ کے تحت سارا کچھ ہوا ہے. اور انہوں نے وہ جو گروپ ہے اس کا اسکرین شاٹ بھی اپنے واٹس ایپ اس پہ ٹویٹ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اور باقاعدہ ڈیٹ مینشن ہر چیز اس میں موجود ہے. جانے سے پہلے وقت کی کمی ہے. قریش صاحب, فیصل صاحب اور چودھری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے ہفتے میں کیا پاکستان میں کچھ بڑی میجر تبدیلی آنے والی ہے؟ یہ جو ایک کشمکش کا ماحول ہے یہ بہتر ہوگا یا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیں مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو آئینی ترامیم منظور ہو جائیں گی اور نئے چیف جسٹس کا انتخاب جو ہے وہ نئے قانون کے مطابق وہ پازیٹیو وے میں لیا جائے گا یا نیگیٹو وے میں لیا جائے گا؟ دیکھیں پازیٹیو وے میں ظاہر ہے اکثریت کا فیصلہ ہے تو اس کو پازیٹیو وے میں ہی لیا جانا چاہیے. اکثریت کا فیصلہ مانا جاتا ہے؟ مانا جائے. نہیں مانا جاتا ہے. نہیں مانا جاتا ہے. اور پارلیمنٹ جب فیصلہ کرے گی تو پارلیمنٹ سپریم بھی ہے اور تمام اداروں کی طرف سے بھی اور پاکستانی عوام کی طرف سے بھی اس پہ تو ہم ایک پروگرام کریں گے. اگر پارلیمنٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پارلیمنٹ نہیں مانتا, پارلیمنٹ کے فیصلے الیکشن کمیشن نہیں مانتا, وہ ایک الگ کشمکش ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا آئین اٹھا کے دیکھ لیں, آئین بنانے کا حق صرف پارلیمنٹ کو, اس میں ترمیم کا حق صرف پارلیمنٹ کا ہے. نہ وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے نہ وہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. ہاں سپریم کورٹ کے پاس اتنا حق ضرور ہے کہ وہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے, نئے طریقے سے آئین وہ بھی نہیں لکھ سکتے. جو فیصلہ پارلیمنٹ کر لے گی وہی حتمی ہوگا. اور جو آپ کہہ رہی ہیں نا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, وہ بھی فیصلہ پارلیمنٹ کا ہی مانا جائے گا. اور ابھی بھی کئی فیصلے ایسے موجود ہیں جہاں پر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہی حتمی ہوگا اور سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی وہی ہوگا جو الیکشن ایکٹ کے تحت. قریش صاحب اگلا ہفتہ کتنا اہم ہے؟ اگلا ہفتہ تو میں بتاؤں گا یہ اگلا ہفتہ نہیں ہے. آپ اپنے باہر جانے کی پلاننگ ہے اس پہ نہ سوچیں. میرے واپس آنے سے پہلے جو ہے نا یہ سارے معاملات سیٹل ہو چکے ہیں, سب سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہوں گے. ہنگامہ انتشار چلتا رہے گا دسمبر تک, اس کے بعد کافی لمبا سکون ہے جب تک ان ہاؤس تبدیلی نہیں آتی. اچھا جی چودھری صاحب آپ. اچھا جس طرح آپ نے ذکر کیا اس وقت جو حالات جا رہے تھے, ایس سی او جس طرح پاکستان میں ایک بہتری کی طرف جا رہی ہے, پوری دنیا میں ایک اچھا امیج گیا اتنی کامیاب ایس سی او کے بعد, تو اب بھی نظر آ رہا ہے کہ اتوار کے دن تک امید ہے کہ یہ جو اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا اور پاکستانی عوام, پاکستانی میڈیا, سوشل میڈیا, اس کو کوئی سکون نصیب ہوگا. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا, اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اتوار کے دن اچھی خبر سامنے آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے خاص طور پر یہ ایک آزادی کا سانس, وہ کہتے ہیں نا سکھ کا سانس لیں گے. دیکھتے رہیے صحافتی بیٹھک, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.